ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، کوئی بھی انسان کسی سے اگر متاثر ہوتا ہے تو اس کے کردار کو دیکھ کر کے، اس کے عمل کو دیکھ کر کے متاثر ہوتا ہے. کوئی بھی انسان کسی کے نظریات کو، اس کے خیالات کو دیکھ کر کے متاثر نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، کہ ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کر کے سناتے ہیں، ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. قرآن کریم جس کو بہترین کہے وہ کتنا بہترین ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو کہے کہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، تو کتنا بہترین قصہ اور اس میں کے اندر کتنی نصیحتیں ہوں گی. اور یہ اس نوجوان کا قصہ ہے جسے اس کے بھائیوں نے حسد کر لیا. بھائیوں کے دلوں کے اندر حسد پیدا ہو گیا، بلکہ یوں کہیے کہ اتنی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا کہ ان کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. جو دیکھتا تھا وہ ان کا عاشق ہو جایا کرتا تھا، جو دیکھتا تھا ان کو کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا، وہ ان کا پسند آ جایا کرتے تھے. اب بھائیوں کو اس پر جلن ہونے لگی کہ سب انہی کو اپنے قریب بلاتے ہیں، سب انہی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں پسند ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہمارے والد محترم بھی انہی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے. اب اگر کسی آدمی کو کسی سے کوئی یہ بات پیدا ہو جائے، اور یہ اکثر ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بات اکثر ہے، پائی جاتی ہے کہ یہ آدمی اتنا خوش کیوں ہے، یہ اتنا اچھا اس کا کاروبار کیوں ہے، یہ اتنا اچھا کیوں رہ رہا ہے، اس کے جتنی بھی خوبیاں کسی کے اندر ہوتی ہے تو دوسرا جلنا شروع کر دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے اندر ایسی کیا برائی ہے کہ ہمارے والد ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے، یا یہ کہ دوسرے لوگ ہمیں اپنے پاس نہیں بٹھاتے، ہمارے اندر وہ کمی کیا ہے. آدمی اپنی کمی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بس دوسرے سے جلنا شروع کر دیتا ہے. تو بھائیوں کے اندر بھی یہی ہوا کہ انہوں نے بھی چلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اپنے والد محترم کی طرف سے بھی دل کے اندر ایک کینہ پیدا ہو گئی کہ ہمارے والد محترم بھی انہی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور نوبت یہاں تک آئی، وہ بھائی اکٹھے ہو کر کے والد محترم کے پاس پہنچے اور والد محترم سے جا کر کے کہا کہ ہم پکنک پہ جانے چاہتے ہیں، ہم سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم اس کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلے جائیں. کیونکہ انہوں نے ادھر پلاننگ کی تھی، انہوں نے ادھر اپنا منصوبہ بنایا. ایک منصوبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا تھا اور ایک منصوبہ بھائیوں نے تیار کیا. انہوں نے یہ تھا کہ ہم لے جائیں گے، ان سے اپنا پیچھا چھڑا دیں گے. وہ والد محترم کی خدمت میں گئے کہ ہم جانا چاہتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. اور والد محترم کو بھی اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ اس سے جلتے ہیں، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، نقصان نہ پہنچا دیں. کیونکہ بچپن میں خواب دیکھا تھا، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا. خواب جا کر کے اپنے والد محترم کو بتا دیا. والد محترم نے خواب کی تعبیر، چونکہ یہ نوجوان بچہ یہ بھی جانتا تھا کہ میرے والد محترم کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے، ان کو صلاحیت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس لیے جا کر کے اپنے خواب کو بیان کر دیا اپنے والد محترم سے. والد محترم کو دیکھیے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. یہ فرمایا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، نہیں تو وہ مکر کریں گے، ان کو جلن ہوگی، ان کو حسد پیدا ہو جائے گا. تو والد محترم کو پتا تھا اس خواب کے ذریعے سے کہ ضائع تو نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹے کو کسی کام کے لیے چن لیا ہے، تو اب میرے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع تو کرے گا نہیں. لیکن ایک دل کے اندر خدشہ تھا کہ یہ تکلیف نہ پہنچائے. لیکن یہ سب کچھ
دل کے اندر ہونے کے بعد اپنے بیٹوں کی بات کو مانا اور کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹے کو بھی بھیج دیا بھائیوں کے ساتھ۔ اب بھائی لے گئے، انہوں نے مرڈر نہیں کیا، انہوں نے کیا ترتیب اپنائی؟ انہوں نے ترتیب یہ اپنائی کہ کنویں میں لے جا کر کے ڈال دی، کہ یا تو یہ کہ یہ مر جائیں گے، یا یہ کہ کوئی قافلہ آئے گا ان کو لے جائے گا اور یہ جا کر کے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور والد محترم اور ہم سب کے عزیز بن جائیں گے، والد محترم کی نظروں کے ہم تارے بننے لگیں گے۔ یہ سوچ کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طرز عمل ہے، اب وہ منصوبہ جو کام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سوچا تھا اب اس کے مطابق زندگی چل رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قافلے کو وہاں سے بھیجا، قافلہ گزر رہا تھا پانی لینے کے لیے، ذمہ دار وہاں گیا، اس نے ڈول کو ڈالا، اس نے جھانک کر کے دیکھا کنویں کے اندر تو حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہے۔ اس نے اوپر سے آواز دے کر کے، پہلے جو کنویں ہیں جو گاؤں میں گئے ہوں گے انہوں نے کنووں کو دیکھا ہوگا کہ کنویں کے اندر سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں، اینٹیں نکال دی جاتی ہیں کہ تاکہ آدمی اندر بھی اتر سکے اور اس کے اوپر سے چڑھ کر کے واپسی بھی آ سکے۔ تو اس نے اوپر سے آواز دے کر کے کہا کہ اس ڈول میں بیٹھ جاؤ۔ ڈول میں بیٹھ گئے، ڈول کو باہر نکالا تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو چاندی ہو گئی، ہمارے تو مزے آ گئے، کیونکہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے غلام رکھے جاتے تھے، غلاموں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، کہا کہ چلو ہماری تو مزے آ گئی، ہم تو لے جا کر کے بازار میں، مصر کے بازار میں بیچ دیں گے۔ بازار میں لے کر کے گئے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا منصوبہ تیار کیا تھا۔ جو خود پرائم منسٹر تھا، جو خود بادشاہ تھا، جو خود وزیر اعظم تھا، وہ خود گیا بازار میں اور کس لیے گیا تھا کہ میں اپنے گھر کے لیے ایک خادم خرید کر کے لاؤں گا، اور جو گھر کا خادم ہوتا ہے کہ وہ مہمانوں کے سامنے پیش ہوگا، مہمانوں کے سامنے شربت اور پینے والی چیزیں اور کھانے والی چیزیں دسترخوان سجائے گا، تو وہ گھر کی تہذیب کے مطابق ہونا چاہیے، وہ بڑا خوبصورت بھی ہو اور بڑا خوبصیرت بھی ہو اور وہ ہر طریقے سے نمایاں کردار اس کا ہونا چاہیے، کہ اس لیے میں خود جاؤں گا غلام خریدنے کے لیے۔ اس نے سب میں نظر دوڑا کر کے اس خوبصورت نوجوان کے اوپر نظر پڑی، پسند آ گیا، لے کر کے آیا، اور لے کر کے آ کر کے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مسوایا، کہا کہ یہ اس کو عزت سے رکھنا، کہ میں اس کو گھر کے لیے لے کر کے آیا ہوں، کہ اس کو عزت سے رکھنا، اور نتخذہ ولدا، کہ اس کے ہر چیز کا خیال رکھنا، اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ہم اس کو بیٹا بنا لیں، کہ اس کے اندر وہ تمام صفات ہیں، یہ ان خوبیوں کا مالک ہے کہ ہم اس کو آگے چل کے اپنے بیٹا بھی بنا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ساری دوائیں کی ہوگی، ساری کوششیں کی ہوں گی کہ بیٹا پیدا ہو جائے، بادشاہ ہے کہ ہمارا کوئی وارث پیدا ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا۔ لے کر کے گھر میں گئے، گھر میں جا کر کے کہا اپنی بیوی سے کہ اس کا ہر طریقے سے خیال رکھنا، کہا ہو سکتا ہے آگے چل کے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ ان نوجوان کو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کیونکہ ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں، ابھی اس وقت تک یوسف علیہ السلام نہیں بنے تھے، اس وقت تک نبی نہیں بنے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے آزمائشوں میں ڈال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پہنچایا؟ بادشاہ کے گھر میں، اور پھر آگے بادشاہ کی بیوی کو پسند آ گئے، ان کا ایمان خراب ہو گیا، اور انہوں نے سوچ لیا کہ میں اپنی خواہش کو اس لڑکے سے پوری کروں۔ اب اس نے جو بھی حربے اختیار کیے ہوں، اپنے آپ کو گھنٹوں سنوارا ہوگا، اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا کہ کسی طریقے سے میری طرف مائل ہو جائے، اور بلایا۔ خادم تھے، گئے، جا کر کے بیوی نے چاہا کہ میں خواہش پوری کروں، ملکہ تھی، ملکہ نے چاہا کہ میں خواہش پوری کروں، لیکن یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ نوجوان کی زبان سے کیا نکلا؟ معاذ اللہ، اور فوراً سے دوڑنا شروع کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ اللہ کی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں،
اور پھر دوڑنا شروع کیا. اب روایات میں اور کتابوں میں یہ نہیں ملتا کہ دروازہ کھولا یا کھلا. بھاگتے میں بیوی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو پیچھے کا کرتا پھٹ گیا پکڑتے میں. یعنی نوبت یہاں تک آئی کہ کرتا بھی پھٹ گیا اور بھاگے. جیسے دروازہ کھولا تو سامنے ایک دم پرائم منسٹر سامنے, وزیر اعظم, بادشاہ سامنے. اس سے پہلے کہ وہ